پہلی بار ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مل کر بات کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت ایک تو اعتماد کا اظہار بھی نہیں کر رہی اور کچھ شاید انٹرسٹ شو بھی نہیں کر رہی۔ آپ کے خیال میں بار بار مذاکرات کی اگر آفر آ رہی ہے تو اس میں حرج کیا ہے مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں خراب بنیادی طور پہ تو حکومت ہر وقت مطمئن اور خوش ہوگی، کوئی بھی حکومت ہو، اگر اپوزیشن ڈائلاگ کرنے پہ ریڈی ہو اور مسائل کو حل کرے۔ اور ہم نے تو بارہا کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا میثاق مفاہمت کرتے ہیں، آپ آگے آئیں۔ بلاول صاحب نے کہا 1 قدم آئیں 2 قدم آئیں گے۔ اور اب اگر تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یس ہم ریڈی ہیں، تو یہ ایک اچھی سائن ہے میرے خیال میں۔ لیکن ریلکٹنس جو ہو رہی ہے میرے خیال میں، وہ جو ایک ٹرسٹ گیپ اتنا بڑا ہوا ہے، مس ٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ بٹ آئی تھنک آئی وڈ سجیسٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہے یا یہ نہیں آگے چلائیں گے، ایون دین یو شوڈ کال دیئر بلف، اور پلیز ان کو ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات ان کی سنیں اور کریں۔ حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے تو کنڈیشنل کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے بندے نکال دیں گے، آپ جو ہیں وہ ہمیں حکومت دے دیں گے، آپ وہ ہمیں مینڈیٹ کا وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی پھر لیٹلی انہوں نے ایک دو چیزیں اور کہی ہیں کہ پرزنرز کو رہا کر دیں اور پھر جوڈیشل کمیشن بنائیں، دونوں 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا۔ یہ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ جی کمیشن بنانے کی بات ہے تو کمیشن کے اوپر کیا آپ کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں۔ جب یہ کیسز آلریڈی عدالتوں میں ہیں اور یہ ٹرائی ہو چکے ہیں، کمیشن تو بنتا ہے نا، وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ایٹ فالٹ کون ہے، اس کے بعد ان پہ کیس چلتا ہے۔ تو یہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں، اور آلموسٹ ملٹری کورٹس کے اندر بہت سے لوگوں کے ٹرائل ہو کے تو وہ تو فیصلے عدالت نے روک دیے تھے کہ جی 23 دسمبر لاسٹ ایئر کہ جی آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے، نہ اس پہ عمل ہو سکتے جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ فیصلہ بے شک دے لیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پلی ہے واقعی کہ ملٹری کورٹ سن بھی سکتی ہیں کہ نہیں سن سکتی۔ یہ چیزیں پروز اینڈ کانز ہیں، یہ بیٹھ کے دیکھیں۔ اگر دونوں کی آئی ایم شیور، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی سنسیریٹی ہے ٹورڈز دی قومی سلامتی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہے، تو گیو اینڈ ٹیک میں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی حکومت بھی دائمی نہیں ہوتی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہمیں ملک عزیز ہے۔ اور پھر اندرونی حالات میں سب سے زیادہ ڈینجرس یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہماری کرم کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ سیکٹیرین کی کوئی فالٹ لائن نظر آئی ہے تو اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا ہے اور آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈلی ریجنل پوزیشن اور بین الاقوامی، یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے یہود و انود کی الائنمنٹ ہے، اور آگے چل کے تو سیریا کے ساتھ آپ نے دیکھو کیا ہوا، اور اس کے بعد ایران کو تھریٹن کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ ہم بینگ اے مسلم نیوکلیئر پار، اور وہ ایک کانٹے کی طرح آپ چبھتے ہیں، بالکل کیونکہ ٹھیک۔ آپ سی پیک بھی کر رہے ہیں، آپ نیوکلیئر بھی ہیں، اور آپ کو کوئی سٹرانگ بھی نہیں، سٹیبل بھی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو پتا القاعدہ بھی انوالو ہے، ٹی ٹی پی بھی انوالو ہے، اس کے اندر بی ایل اے بھی انوالو ہے، ان کے پیچھے بیرونی اور سر فورسز ہیں۔ آپ کو تو لگتا ہے، آپ کو میرے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی سے مذاکرات کر سکتی ہے؟ دیکھیں اجازت کی کوشچن نہیں ہے، اٹس اے کوشچن آف میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھیں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، یہ ایک بڑے بگ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ بھی ڈسے ہوئے تحریک انصاف کے۔ انفارچونیٹلی ایسے ہوا ہے، حالانکہ ان اداروں کو کبھی بھی آپ اپنے نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جیب میں ہے، پھر بھی آپ ان کو بدنام کرتے ہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہیں اور ادھر ایک آدمی خلاف ہے اور باقی ہمارے حق میں ہے، یہ وہ پھر بھی آپ ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں۔ ماضی میں تحریک انصاف نے یہ بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں کہ انیشیلی ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے، پھر بھی غلطی کی اور ادارے کو بدنام ہونا ہوا اور کنٹروورشل بنایا، اور پھر جب کانسٹیٹیوشنل وے سے ہٹائے گئے تو پھر تو ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک شروع کر دیے ملٹری لیڈرشپ کے اوپر بھی، اور یہ کہ یہ تو اینیملز ہیں، نیوٹرلز ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں، ان کو تو یہ میر قاسم، میر جعفر وغیرہ کر رکھے۔ تو اس لیے قومی سلامتی کے اداروں کے ذہن میں یہ ہے، اور پھر ایک نیریٹو، پہلے ایک میوٹنی کی بات کی،
پہلے چیف کے اس کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کی بات کی, پھر ایک میوٹنی کی بات کی, شہباز گل صاحب نے باہر سے دیکھ کے حکم نہ مانے اور آپ یہ کریں وہ کریں, اور پھر نیریٹیوز جو باہر سے بن کے آئے جن کا شاید تحریک انصاف کو بھی ادراک نہیں ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے وہ یہودی مائنڈز ہیں جنہوں نے فوج کے اوپر اٹیکس کیے بڑے زبردست. تو اب جب ساری چیزیں ناکام ہو گئی ہیں تو ریلکٹنٹلی اگر یہ بات چیت بھی ہوگی تو وہ یہ تو دیکھیں گے نا کہ ہارٹ کتنے چینج ہوئے ہیں. کیا یہ واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے ہم آپس میں کریں؟ تو فوج کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ٹوٹلی غیر جانبدار نیوٹرل رہے تاکہ جتنی اپوزیشن ان کی عزت کرے اس سے زیادہ جو ہے وہ حکومت جتنی کرے اس سے زیادہ اپوزیشن عزت کرے, اور دونوں طرف. اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر ان کا کو آپس میں بہت مشکل ہوتی ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا تو جنرل وحید کا وہ ہے تو دونوں کا اعتبار تھا تو سب نے بات مانی نا. اور سر 9 مئی اور بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب نان کانٹروورشل مذاکرات بھی ہونے چاہیے, اجازت بھی ہے, تو 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے بنا دینا چاہیے یا بننا چاہیے آپ کے خیال میں, کیونکہ حکومت تو نہیں بنانا چاہتی؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں اس کا جواب حکومت کو خود دینا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کے بنانے میں کیا رکاوٹ حائل ہے. میرے جو ذہن میں آتا ہے, یہ میرا اپنا ایک ویو ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بناتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے ٹو اسٹیبلش کہ ہوا کیا ہے, اور اس سے اگلا سٹیپ پھر ہوتا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ فلاں کی غلطی ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں جو ہے آپ لے کے جاتے ہیں. لیکن ادھر تو وہ سٹیپ پہلے والا جوڈیشل کمیشن کے لوگوں کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور ثبوت موجود ہیں, اور یہ تو ان کو آلریڈی عدالت میں لے کے گئے ہوئے ہیں, کورٹ ٹرائل ہو رہے ہیں, لوگ اندر ہیں. تو ابھی جوڈیشل کمیشن نہیں, ابھی تو عدالت کے اندر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے اور عدالت کے آنریبل ججز نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں. جو بے قصوروار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, بیکاز ایسا تو ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا جو انہوں نے شروع کیا. بالکل صحیح.